اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماڈرن دور کے اندر دمشق شام کا ایک رائٹر ہے عثمان طٰہٰ، جسے سعودیہ والوں نے ہائر کیا تھا آلموسٹ کوئی 30-40 سال پہلے۔ اس نے مصحف لکھ کے دیا، مختلف مصحف لکھوائے تھے سعودی عرب والوں نے۔ شاہ فہد جو پرنٹنگ پریس ہے انہوں نے، یہ جو ہمارے ہاتھ میں یہ بلو والا قرآن ہے جو آپ کو مسجد نبوی میں بیت اللہ شریف میں ملتا ہے، یہ بھی اس کا ہی لکھا ہوا ہے۔ یہ بلو بائنڈنگ سے سعودیہ سے شائع ہوتا ہے اور یہی قرآن ریڈ بائنڈنگ میں ایران سے شائع ہوتا ہے۔ دونوں پہ لکھا ہوا ہے کہ عثمان طٰہٰ کا لکھا ہوا قرآن، وہ کاتب وہی ہے، اور ایسے کمال انداز میں اس نے لکھا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اس قرآن کے آلموسٹ 600 سے زیادہ صفحات ہیں، ہر صفحے کے اوپر آیت مکمل ہو رہی ہے۔ اس طرح اس نے الفاظ کو ایڈجسٹ کیا ہے، کوئی ایک صفحہ نہیں ایسا کہ جس پہ آیت مکمل نہ ہو رہی ہو۔ بڑی محنت کی ہے اس بندے نے، کئی بار اسے پریکٹس کرنی پڑی، کئی الفاظ چھوٹے بڑے کر کے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس نے یہ اس کی نشانی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے عثمان طٰہٰ کا مصحف۔ عثمان طٰہٰ اس کا کاتب بھی ہے اور یہ مصحف عثمانی بھی ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف جو انہوں نے قریش کی قرات میں باقی رکھا تھا۔ اور پاکستان میں جو زیادہ قرآن چلتا ہے وہ تاج کمپنی کا لکھا ہوا قرآن ہے، وہ بھی کمال لکھا ہے، بلکہ اس کی رائٹنگ اس سے زیادہ خوبصورت ہے، مجھے تو وہ رائٹنگ زیادہ پسند آئی ہے۔ ایون سعودی عرب میں بھی جب تک ان کے پاس یہ نہیں تھا، وہ تاج کمپنی کے قرآن کو ابھی پسند کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جب ان کے سفیر آتے ہیں تو گفٹ میں تاج کمپنی کا وہ بڑا قرآن دیا جاتا ہے۔ کیا وہ کاتب ہے جس نے وہ قرآن لکھا ہے، مزہ آ جاتا ہے پڑھنے کا اس کو۔ اور یہاں پہ جتنے الفاظ ہیں نا وہ تاج کمپنی والے قرآن سے نا حفظ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں 16 سطروں والا قرآن، یعنی 16 لائنوں والا قرآن ہے۔ اس قرآن میں 16 لائنیں ہوتی ہیں ہر صفحے کے اوپر، ہر صفحے پہ آیت تو نہیں مکمل ہوتی، لیکن وہ 16 لائنوں والا قرآن ہے، اور بڑے زبردست انداز میں جو ہمارے جتنے بھی یہاں حافظ ہیں انہیں ان کے دماغ میں بھی چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اس صفحے پہ اس جگہ کر کے آیت آتی ہے۔ ظاہر ہے وہ پڑھ کے نا وہ دماغ میں خود بخود بیٹھ جاتی ہے چیز۔ جو بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں، میں بھی جو قرآن بار بار پڑھتا ہوں مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس صفحے پہ جا کے اس پورشن پہ وہ آیت آتی ہے، صفحہ نمبر نہ یاد ہو لیکن آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں نے جو پڑھی تھی وہ ادھر آتی ہے جا کے۔ تو اس طریقے سے وہ لائنوں والا جو 16 لائنوں والا قرآن ہے۔ سعودی عرب کا جو قرآن ہے وہ 15 لائنوں والا ہے لکھا ہوا، یہ والا بلو قرآن۔ مختلف یعنی دنیا میں چیزیں چل رہی ہیں لیکن قرآن وہی ہے۔ یہ انہوں نے خط نسخ میں لکھا ہے جو ہم گول گول الفاظ لکھتے ہیں، لیکن آپ سعودی عرب میں جائیں تو انہوں نے جو اپنا قرآن ہے وہ گرین بائنڈنگ میں ہے، وہ چپٹے الفاظ ہوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں جی، خط ریحان کہتے ہیں، ہاں چپٹے جو الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ ہمیں تو وہ پڑھتے ہوئے بھی نا ذرا دقت ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ ہمارا پڑھے جانے والا خط نہیں ہے، لیکن عربی اس خط کو پڑھتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس میں پھر آپ دیکھیں اس میں جو کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش یہ نہیں ہوتے، یہ ہماری ضرورت ہے، عربیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب تک میم کے اوپر کھڑا زبر نہیں ہوگا نا ہم مالکی لفظ نہیں پڑھیں گے۔ ان کے قرآن پہ میم کے اوپر کھڑا زبر نہیں ہوگا، عام والا زبر ہوگا، ہم اسے پڑھیں گے مالکی یوم الدین، لیکن عربی اسے پڑھے گا مالکی یوم الدین۔ اسے پتا ہے کہ اس وقت یہاں پہ یہ پڑھنا ہے، کھڑی زیر نہیں ہوگی وہ لمبا کرے گا، الٹا پیش نہیں ہوگا وہاں سیدھے والا پیش ڈلے گا، لیکن اسے پتا ہے کہ لاہو لکھا ہے نا تو میں نے اسے لاہو پڑھنا ہے، کیونکہ لینتھ ڈبل ہو جاتی۔ الٹا پیش عام پیش سے ڈبل لینتھ کا ہوتا ہے پڑھنے میں، کھڑا زبر عام زبر سے ڈبل لینتھ کا ہوتا ہے، کھڑا زیر عام زیر سے ڈبل لینتھ کا ہوتا ہے۔ تو انہیں پتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہاں پہ اللہ بھی جو لکھا ہوگا نا اس پہ کھڑا زبر نہیں ہوتا، یہ والا زبر ہوتا ہے، لیکن پڑھیں گے وہ اللہ،
اللہ نہیں پڑھیں گے, زبر کو چھوٹا نہیں پڑھیں گے. لیکن ہم لوگوں کے لیے تو پرابلم ہوتی ہے, اس لیے یہ زبر زیر اور یہ پیش. ویسے تو عربیوں کو وہ والے زبر زیر پیش کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اردو میں کیا زبر زیر پیش کی ضرورت پڑتی ہے جن لوگوں کو اردو آتی ہے؟ ہمارا بچہ بھی دال نون لکھا ہونا تو دن پڑھے گا, بچہ بھی اسے دون یا دن نہیں پڑھے گا, کیونکہ اسے پتا ہے نہ دن کوئی لفظ ہے نہ دون کوئی لفظ ہے. اور اگر کوئی الفاظ ہوں بھی تو وہ جملے سے پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ لفظ میں ہے یا میں ہے. اب مجھے بتائیں, میں اور میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں, کیا اور کیا ایک جیسے لکھے جاتے ہیں. ہم جملے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ میں نے اس کو کیا پڑھنا ہے یا کیا پڑھنا ہے. ہاں, لیکن جن لوگوں کو اردو نہیں آتی انہیں تو سکھانا پڑے گا کہ بھائی یہ یہاں پہ کیا ہے, یہ کیا ہے. اسی طریقے سے عربیوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ مصحف کو بغیر زبر زیر پیش کے پڑھ سکتے ہیں, کوئی ان کے لیے پرابلم نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے زبانی قرآن یاد کیا ہوا ہے انہیں چاہے عربی لنگوسٹک نہ بھی آتی ہو. ہمارے حفاظ کو عربی کدھر آتی ہے؟ عربی پروناؤنس کرتے ہیں, عربی لینگویج ان کو نہیں آتی ہے. اس کی اٹھان کیا ہے, عربی کی ڈکشنری کیا ہے, اس کے باوجود آپ دیکھیں وہ بالکل ٹھیک پڑھتے ہیں. علماء غلط پڑھ دیتے ہیں, جنہیں عربی کا ترجمہ بھی آتا ہے, جنہیں عربی لنگوسٹک بھی آتی ہے, وہ غلط پڑھ دیتے ہیں. قاری حضرات جو حفاظ ہیں جنہیں صحیح قرآن آتا ہے وہ لفظ کو غلط نہیں پڑھتے. کیوں؟ انہوں نے اپنی کرائمنگ سے یاد کیا ہوا ہے. جس طرح ہم نے سورہ فاتحہ یا قرآن کی جو صورتیں ہم فریکوینٹلی پڑھتے ہیں وہ ہم نے کیسی یاد کی ہوئی ہیں, ہمیں تو کوئی غلطی نہیں لگتی اس میں. سورۃ الفاتحہ میں کبھی نہیں ایسا ہوگا کہ آپ 5ویں آیت کی جگہ 4تھی پڑھ دیں, وہ زبان پہ چڑھے گی نہیں. اگرچہ کسی کو اس کا معنی نہ بھی آتا ہو, وہ اس نے اسی طریقے سے اسے کریم کیا ہوا ہے. اور یہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوائن میوزک, ملکوتی غنا جو رکھا, جو اس میں ایک وزن ہے جس کی وجہ سے قرآن کو آپ طرز لگا کے پڑھ بھی سکتے ہیں, یہ اسی وجہ سے تھا تاکہ عرب کے لوگ اسے زبانی یاد کریں. اگر یہ نثر میں ہوتا نا تو اس طریقے سے چیزیں یاد نہ ہوتی.